الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا اللہ جل شانہ اما نوالہ کا ذکر کریں گی پروردگار عالم اتنا ہی اس دل کے اندر اپنی محبتوں کی لذتیں پیدا کرے گا۔ اس دل کو کامیاب بنانے کے لیے، اس جسم کو کامیاب بنانے کے لیے، اعضاء کو کامیاب بنانے کے لیے دل کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اب اس دل کے اندر کون سی چیز بھرنی چاہیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان لگا ہوا ہے۔ رحمت والے نبی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا او لوگو، ابھی اس میں سے ایک شخص اندر آئے گا جس نے جنتی دیکھ لو اس کو دیکھ لے۔ ادھیڑ عمر رسیدہ صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ سارے صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے جنتی آ گیا۔ اگلا دن آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا، ابھی اسی دروازے سے ایک شخص آنے والا ہے۔ او لوگو، میں کملی والا نبوت والی زبان سے گارنٹی دے رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ کل والا آدمی پھر دوبارہ آیا، تیسرا دن نبوت والی زبان سے پھر اعلان ہو گیا۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے آج بھی وہی ہوں گے، وہی ہاتھ میں جوتا اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میرے دل میں خیال ہوا نبی جس کو جنتی کہے کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوگی۔ شام کو میں اس کے دروازے پہ چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ کوئی وجہ سے میں گھر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے میرے ساتھ رہ لے، میں رہنے کو تیار ہو گیا۔ رات کو بستر پہ لیٹا، جو چادر میں نے اوپر لینی تھی اس میں میں نے سراغ کیا، بالکل آنکھ کے کنارے پہ رکھ کے میں ان کے سارے حرکت کو دیکھتا رہا۔ وہ بستر پہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھی، لیٹ گئے۔ فجر کی اذان کے وقت دعا کر کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہہ کے اٹھ گئے۔ میں نے کوئی قرآن کی تلاوت نہ دیکھی، میں نے کوئی تہجد کی نماز نہ دیکھی۔ اگلے دن میں پھر اسی انتظار میں کہ آج کچھ پڑھ لیں گے، اس دن بھی کوئی تہجد کی نماز نہیں۔ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، چوتھے دن میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میرا اپنا مکان ہے، اپنا ڈیرا ہے، میں تو آپ کے ساتھ اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ کملی والا کہہ رہے جنتی ہے، دیکھو دوسری تو رات کو کیا عمل کرتا ہے، دیکھنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سارا دن مخلوق کی خدمت کیا کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا معمول تھا رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے، 24 گھنٹے میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ عام ان کا معمول تھا۔ اتنی عبادت والا صحابی شادی والی رات اپنے کمرے میں چلے گئے، بیوی دلہن بنی بیٹھی رہی، ساری رات نفلیں پڑھتا رہا۔ ابا نے پوچھا بیٹے تو نے رات کیسے گزاری؟ کہنے لگے ابا جان مسلح تھا، قدم میرے تھے، زبان میری تھی، قرآن خدا کا تھا۔ اور جو میری شادی کی دلہن، کہنے لگے ابا جی اللہ کی یاد میں پتہ ہی نہ لگا کہ دلہن کمرے میں بیٹھی ہے کہ نہیں۔ دل ایک ہے، 2 محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ کیا پتا تھا جو اتنا تقوی پرہیزگاری والا صحابی ہے، 1400 سال بعد بیوی ایک چادر دے کے سلا دے گی، ابھی تو بجلی آئی ہے سو جاؤ، نماز کو بڑا وقت پڑا ہے۔ سورج کی روشنی دیکھ کے پردے ڈال دیں گی، کھڑکیاں بند کر دیں گی، اجی ساری رات تھک کے آئے آرام کرنے دو۔ اور تجھے میری بہن میری ماں میری بیٹی، تجھے دنیا کے آرام کا خیال ہے، مرنے کے بعد قبر کے آرام کا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ان عورتوں سے مجھے
شکایت ہے، ان مردوں سے مجھے شکایت ہے، عورتیں گھروں میں کمیٹی ڈالیں گی، شام کو میاں کو لے کے بیٹھ جائیں گی، میں چٹھی ان پڑھو 1 لاکھ کی میں نے BC ڈال رکھی ہے، ذرا حساب لکھنا کس کا آیا کس کا گیا۔ ان حضرات سے مجھے شکایت ہے جو چٹے ان پڑھ ہیں لیکن پرچول کی دکان پہ بیٹھ کے 58 54 کا حساب کرتے ہیں، شام کو بیوی سے کہتے ہیں کاغذ پین لے کے آئی ہوئی حساب لکھنا ہے، اس کا گیا اس کا آیا، تجھے دنیا کا حساب کروانا بیوی سے آ گیا، چٹا ان پڑھ ہے، تجھے قرآن کی تلاوت سننا بیوی سے نہیں آیا ہے۔ کبھی تیری گھر والی نے یہ نہیں کہا میں چٹھی ان پڑھو، مجھے روپے کا حساب آتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، خدا کے بندے تو قرآن کا قاری ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، آ جا قرآن پاک کی تلاوت سنانا تیرا کام ہے، سننا میرا کام ہے۔ اس حالت کے اندر دیکھ کر میرے گھر کو اللہ اکبر جنت، میرے گھر کے اندر جنت کا نظارہ پیش کروانا خدا کا کام ہے۔ مولوی صاحب اب تو قرآن پڑھنا بڑا ہی سکھ ہے، ہمیں دکھاتے ہیں مولوی صاحب دیکھو یہ بٹن دبائیں گے، یہ بٹن دبا دیا یوٹیوب آ گیا، گوگل آ گیا، یہ بٹن دبایا القرآن آ گیا، یہ ریڈ دبا لو، پڑھنا ہے پڑھ لو، سننا ہے سن لو، اور ٹھیک ہے موبائلوں میں قرآن پڑھو وقت بچے گا۔ اللہ اکبر، تمہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، زیارت کا ثواب نہیں ملے گا، پکڑنے کا ثواب نہیں ملے گا، سینے سے لگانے کا ثواب نہیں ملے گا، چومنے کا ثواب نہیں ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ سفر حضر میں تلاوت کر لو، لیکن جب گھروں میں ہو قرآن پاک کھول کے پڑھا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے جو قرآن پاک کو کھول کے اپنے سامنے رکھ کر تلاوت کرتا ہے ایسا ہے جیسے پروردگار عالم اپنے بندے سے باتیں کر رہا ہو۔ کتیل دن ہو گئے روزانہ رات کو دیکھتا ہوں کوئی عمل سمجھ میں نہیں آتا، میاں سادی سی 5 وقت کی نماز تلاوت کرنی بس، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، کوئی تو عمل ہوگا، تو بس یہی میرے پاس ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 قدم آگے بڑھے، تھکی تھکی 4 پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، ہائے کون سا عمل ہے کہ جنتی کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد بلایا، جب دروازے کے قریب چلے گئے عبداللہ جی کا ذرا ادھر آئیے، پھر فرمایا تجھے بدلا دوں، کیا پتہ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے کہا کسی کے پاس جتنا بھی مال آ جائے اس دل کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آتا ہے، کوئی کتنا بھی امیر بن جائے، کوئی کتنا بھی مالدار بن جائے، اللہ نے حسد کی بیماری میرے اندر سے ختم کر دی۔ دوسرا ہے عبداللہ بن عمر، اللہ کی ساری مخلوق میں برابر سمجھتا ہوں، اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے، حیران ہو کے کہنے لگے ہذا ہوا، یہی تو وہ عمل ہے، یہی تو وہ عمل ہے زمین پر تو کرتا ہے، عرش والا تجھے جنتی، عرش والا تیرے جنت کے مکان کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ سرگودے کے غیور مسلمانوں، یونٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرخلوص نوجوانوں کی دعوت پر حاضر ہونے والوں، آج یہ 2 بیماریاں حسد کی ہمارے اندر اتنی آ گئی، کسی کو کھاتا نہیں دیکھ رہے، کسی کو پیتا نہیں دیکھ رہے، کسی کو پہنتا اوڑھتا نہیں دیکھ رہے، اللہ اکبر، شوقیہ تمیز کروا رہے ہیں۔ صبح کو ٹی وی چینل چلا لو، قرآن کی تلاوت نہیں آئے گی، درود پاک کی تلاوت نہیں آئے گی، اللہ اکبر، نیک بات نہیں آئے گی۔ مجھے شرم آتی ہے ایسی کیبل والوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے جو تمہاری بہن بیٹی گھر والیوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تم تو ملازمتوں پہ چلے جاتے ہو، تم تو نوکریوں پہ چلے جاتے ہو، یہ چینل
چینل دبا رہی ہے. عامر بابا بنگلہ دیش کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر چلا کاٹ کے آئے ہیں. الو کے خون سے تعویذ لکھیں گے. محبوب 2 منٹ میں قدموں میں آ جائے گا. نیٹ کا زمانہ ہے, بے حیائی کا زمانہ ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, بیٹی سامنے بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہے؟ باپ کو جرت نہیں کہ پوچھ لے بیٹی میرے سامنے بیٹھ کے کیا کر رہی ہے. مجھے ایمانداری سے بدلاؤ, آج ان کی خواہشات کو تم نے میرے لگام نہ ڈالی. اگر کسی ماں بھی بابا کے حد چڑھ گئی, الو کے خون سے تعویذ لکھنے والے کے حد چڑھ گئی, رب ذوالجلال کی قسم ہے سرگودا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. میری بیٹیوں چواروں پہ کھڑی ہو, مکانوں کی کھڑکیوں میں کان لگا کے سن رہی ہو, کیا بنگلہ دیش کے جنگلات کے اندر چلے کاٹ کے آیا, الو کے خون سے تعویذ لکھ کر تیرے میرے مقدر جگہ میں آیا. اس نے اپنے لیے تعویذ لکھ کے وزیر اعظم کی کرسی کیوں نہیں لے لی؟ بزرگوں, اگر اس کے الو کے خون کے تعویذ میں اتنا اثر ہوتا تو کرائے کے مکان میں دھکے کیوں کھاتا پھرتا؟ الو کے خون کے تعویذ میں اتنا اثر ہوتا, تعویذ دینے والوں کو, تعویذ لینے والوں سے کام نہ ہونے پر جوتے کیوں کھاتا پھرتا؟ ساری طرح بازی ہے. اللہ اکبر. میں صحیح اللہ والوں کے تعویذات سے منع نہیں کرتا, اللہ والوں کے میں اللہ اکبر تمدرود سے تمہیں منع نہیں کرتا, اللہ منی. لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ, قرآن کی تلاوت سے بڑی اور برکت والی شے کیا ہے؟ جو قرآن سن کے نہ بدلا, تیرے میرے تعویذوں سے وہ کیسے بدلے گا؟ آج آپ کو بھی قرآن پاک کی ضرورت کوئی نہیں, پیسے کی ضرورت ہے, ڈالر کی ضرورت ہے, اللہ غنی ریال کی ضرورت ہے, درہم کی ضرورت ہے. قرآن کی ضرورت آپ کو مجھے کوئی نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس وقت جب اولاد جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگی. ابھی نہیں پڑے گی. اور دیکھ لینا جن بچوں کے سر پہ دستار بندی ہوئی, کلیوی کے گھر کے اندر خالہ کہے گی, مامی کہے گی, 500 روپے کا نوٹ دے کے کہے گی اب حافظ بن گیا, سکول کب جائے گا؟ بیٹا اس کا ہے, افراتفری تجھے ہو رہی ہے, سکول کب پڑھائے گی؟ بچے کے دل خراب نہ کر, اس کی زندگی ضائع نہ کر. بس اسے تمہیں مولوی تھوڑی بنانا ہے. ہاں مولوی نہ بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ہم نے جنت میں تھوڑی جانا ہے. یہ جو بچے قرآن کے حافظ بنے, اگر ان کے وارث بیٹھے ہو, جب تک یہ کردار مکمل کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے رمضان المبارک میں تراویح نہ سنا لے, تراویح میں قرآن نہ سنا لے, انہیں اسکول کا دروازہ نہ دکھانا. اگر بغیر قرآن سنائے تو انہوں نے اسکول کا دروازہ دیکھ لیا اور قرآن نہ سنایا, رب اکبر کی قسم ہے سینے کے ہنستے بستے گلشن سے پانی پھر جائے گا. مولانا صاحب دعا کر دو, قرآن پڑھا تھا کم وقت, بھول گیا, اسے یاد کوئی نہیں, اور اس کا قصور نہیں, قصور تیرا تھا, تو نے اسے حافظ بنانے کا سوچا ہی نہیں. ہسپتال میں سرگودے کے چلے جاؤ, دنیا سے جا رہے ہیں, سانس کی نلکی لگی ہوئی ہے, اللہ اکبر, دل کو پمپ کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے, بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے, زبان کے نیچے گولی رکھی جا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کسی اور اسپتال میں لے جائیں, کہنا نا یہاں سے علاج کہیں اور بہتر نہیں ہوگا, یہی علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں مالک کی مرضی. یہ وقت آئے گا میرے پر اور آپ آئے, ابھی نہیں, ابھی کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھے قرآن پاک, مجھے تو ہے, آپ کو بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا, بیوی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہی ہے جی بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ بیوی کی طرف دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے, اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آنسوں کو خود صاف کر سکے. یہ تو وہی تھا جو اپنے کپڑوں میں
سلوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، یہ تو وہی تھا طرح طرح کے اسپرے لگایا کرتا تھا، آج منہ سے تھوک کی دال ٹپک رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے صاف کرنے کی بھی طاقت رہی ہے۔ بڑا بہتر بچہ ایک قدم باہر ایک قدم اندر بھاگ دوڑ رہا ہے، ابو جی فریش جوس لے کے آیا ہوں، یوں کر کے دیکھ رہا ہے، پی لو۔ ڈاکٹر صاحب میرا ابو بولتا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اللہ ہی بلائے گا تو بولے گا، ختم، چیپٹر کلوز ہونے والا ہے۔ بیٹی پیروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، ملتان سے آئی، کراچی سے آئی، نہ برکی کا ہوش ہے، نہ بھوک کا، نہ بچوں کا پتہ، نہ بیگ کا پتہ، کہاں پڑا؟ ابو جی کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابو میں آ گئی، دیکھنا میرا ابو مجھے دیکھ کے ٹھیک ہو جائے گا، اسرائیل سامنے کھڑا تھا، موت کے بعد ہی ٹھیک ہوگا۔ دوست آ گئے، یار تو کیوں رو رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ ہم کھڑے ہیں، تجھے پھول چاہیے۔ بیٹوں سے کہے گا ان پڑھ تھیلے چیک کر رہا ہے کیا لکھا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، یار تجھے کیا چاہیے، پیسے کی فکر نہ کر، ڈاکٹر صاحب میرا یار بچ جائے، پیسہ بتاؤ کتنا لگنا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ سب نے اپنی اپنی پیشکش کر دی، کسی نے جوس پیش کر دیا، کسی نے فروٹ پیش کر دیا، کسی نے پیسہ پیش کر دیا، کسی نے طرح طرح کی چیزیں پیش کر دی۔ مرنے والا حسرت بھری نگاہ سے بیٹی بیٹے سے، بہن بھائی سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، اپنی عباس کے سامنے ان کی چہرے کی طرف دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے، کہہ رہا ہوں میرے بچوں مجھے فروٹ کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے جوس کی ضرورت نہیں، اس وقت میں مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، کوئی تو مجھے سنا دے۔ جب اس نے کہا مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ ابا جان سوری، انڈیا اور پاکستان کے جس گلوکار کا کوئی گانا سناؤں گا، لیکن میں تجھے قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتا۔ ابا تم مر تو رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں تجھے مرتے میں تکلیف دینا نہیں چاہتا، آج مجھے قرآن لیا تھا میری زبان پہ گانا۔ ابا جان اس میں قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ ابا وہ وقت یاد کر جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تھا، ابھی دوسرا مہینہ تھا، میری ماں ڈاکٹر کو چیک کرا کے آ کے کہنے لگی خوشخبری ہے، تو نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا تھا جو تمہاری مرضی، تو نے کہا ڈاکٹر بناؤں گا، امی نے کہا انجینئر بناؤں گی، تو نے کہا وکیل بناؤں گا، امی نے کہا پائلٹ بناؤں گی، آج میرا قرآن سناؤ۔ ابا جان تو رات کی تاریکی میں جب پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا میں ڈاکٹر بناؤں گا، ابا اس وقت تو نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں نہیں کہا میں سے قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ اب رو رہے 4 مہینے میں اللہ کے ہاتھوں میں کھیل کے آیا تھا، واہ انسان تو نے تو اپنی قدر ہی گرا دی، وما قدر اللہ قدری، تو نے تو سونے رنگ کی قدر ہی کوئی نہیں کی۔ مجھے کوئی دائی ایسی بتا، کوئی ماں ایسی بتا جو 4 مہینے تک تجھے گود میں لے کے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے، 4 مہینے تک فخلقتہ بیدی، 4 مہینے تک تجھے بناتا رہا، فنفخت فیہ من روح، پھر تیرے میں روح ڈال کے 5 مہینے تک تجھے سجاتا رہا۔ جب 9 مہینے کا ہو گیا دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اپنا دیدار کرایا، کیوں کہ مجھے جا کے بھولے گا تو نہیں، میں ہی ہوں الم یکن نطفۃ من منی یمنی، جس نے گندے قطرے سے یہ بنا دیا، اور بھولے گا تو نہیں جا کے، نہیں اللہ، میں اس ذات کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے ایک پانی کے قطرے پہ ایسی کاراگری دکھا کر انسان بنا دیا۔ آپ کہہ رہے ہو قرآن پاک کی تلاوت سناؤ، ابا جب میں دنیا میں آیا فرشتے نے کندھے پہ تھاپی ماری، فرشتوں کے پروں میں دنیا میں آیا، مجھے تو فرشتوں نے کہا تھا تجھے قرآن کی تلاوت سنائی جائے گی۔ ابا جان جب میں گھر آیا وقت تو یاد کر، جب میں گود میں آیا تجھے بھی شرم نہ آئی،
تو نے بھی سفید داڑھی کا حیا نہ کیا، مجھے دنیا میں آتا دیکھ کر ناچنا شروع کر دیا، یا نہیں تھا؟ امی جان ساری تکلیفیں بھول کر میرا چہرہ دیکھ کے تو نے بھی تالیاں بجائی تھی، بہن بھائیوں نے مسکرانا شروع کر دیا، تمہاری حرکتوں کو دیکھ کے میں نے رونا شروع کر دیا، تم مجھے گانا سنا رہے تھے میں رو رو کے دکھا رہا تھا، اتنا رویا کہ میرے ہاتھ پیر مڑ گئے، تم نے مجھے نیند کے شربت پلا دیے، تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگا دیے، میں روتا روتا میری سانس رک گئی، تمہیں خیال نہ آیا، روتا روتا سو گیا، سوتے سوتے بھی رونے لگ گیا، اور میرے ماں باپ ہو کر مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو، میں تو قرآن والا تم مجھے گانے والا کیوں بنا رہے ہو؟ ابا جان کسی نہ کالے بالوں والوں کو نہ سفید بالوں والوں کو شرم نہ آئی، ابا جان ہر ایک نے آ کر گانے کا انجیکشن میرے لگایا، ناچ کا انجیکشن لگایا،